السلام علیکم ناظرین. سال 2012 کے پروگرام آپ کی بات کے پہلے شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر خٹک. ناظرین، پاکستان میں نئے سال کا آغاز بدترین توانائی کے بحران اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ہوا. ملک میں نہ بجلی ہے نہ گیس، صنعتی پہیہ رک رہا ہے اور حکومتی اور سرکاری ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سکڑتی حکومتی عملداری، ریاستی اداروں میں بڑھتے ٹکراؤ اور پھیلتے عوامی احتجاج نے پاکستان کو تیزی سے ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے جسے پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے. پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون یو ایس اے کے صدر جناب روہیل ڈاٹ صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی وعلیکم السلام. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ماضی کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے، ہمیں کال کریں گے، ہمارے گیسٹ سے سوالات پوچھیں گے اور اپنی نظر بھی شیئر کریں گے. پروگرام سے شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ویڈیو کالر نے پاکستان میں جو تازہ ترین کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خصوصاً مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہوں نے ایک اپنے تاثرات اور کچھ سوالات بھیجے ہیں. آئیے پہلے وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروگرام شروع کرتے ہیں. میرا نام سلیم احمد ہے. میں نیو یارک میں گزشتہ 18 سال سے مقیم ہوں اور یہاں پہ میں صحافت کے علاوہ مارکیٹنگ کے بزنس سے یعنی میرا تعلق ہے. یہ جو ڈیول سٹیزن کے بارے میں جو قومی اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے، یہ دراصل ان غیور تارکین وطن پاکستانیوں کے لیے یہ کسی سانحہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ قانون پاس کرنا تھا تو یہ آپ کو 1956 میں جب پاکستان میں آئین بنا تو اس وقت کرنا چاہیے تھا. لیکن اب ان تمام چیزوں سے جن لوگوں کو فائدہ اٹھانا تھا یا جن لوگوں نے کروڑوں روپیہ بنا کے بیرون ملک بینکوں میں رکھنا تھا وہ تو رکھ گئے. اب وہ اگر پاکستان جا کے ان کی شہریت منسوخ بھی ہو جاتی ہے یو ایس یا دوسری تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہاں پہ غیور پاکستانی جو شب روز پاکستان کی خدمت اور اپنے گھر والوں کو ایک زر مبادلہ کی کثیر تعداد سالانہ بھیجتے ہیں، ان کی حق تلفی ہے. اور اس قسم کے قوانین جو ہے جو عوام کے لیے کسی بھی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں اور خاص طور پہ تارکین وطن پاکستانیوں کے لیے یہ ایک قسم کا ایسا کالا قانون ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب آپ نے سوال سنا اور میں صرف چھوٹی سی تصحیح کر دوں کہ جو سوال میں جو نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ اس قانون سے متعلق ہے جو پاکستان کے آئین کا پہلے سے حصہ ہے. تاہم جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے اندر جب آپ نامینیشن فارمز جمع کراتے ہیں انتخابات میں شامل ہونے کے لیے تو اس میں انہوں نے ایک کلاز جمع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کے لیے انہوں نے قانون سازی کے لیے ایک بل پیش کیا اور وہ آپ کی پارٹی نے پیش کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک سوال شامل کیا جائے کہ کیا آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھتے ہیں کہ نہیں. اور اسی لیے یہ ان کا ایک غم و غصہ تھا جو انہوں نے ظاہر کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا یہ بات کلیریفائی کرنے کے لیے. اصل میں پاکستان میں پچھلے ادوار میں جس طرح سے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں وہاں سے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے پاکستان کے کلیدی عہدوں پر، شوکت عزیز کی شکل میں کبھی یا کسی اور وزیر خزانہ کی شکل میں یا وزیر اعظم کی شکل میں لوگ امپورٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کے جو اپنے جو نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. تو اصل جو مقصد قانون کا وہ یہ تارکین وطن کا راستہ روکنا نہیں ہے بلکہ اس طرح کی جو اپوائنٹمنٹس آتی ہیں باہر سے ان کے لیے اس کو سدباب کرنا ہے. لیکن میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کو دوہری شہریت کے حقدار قرار دیتے ہیں تو اگر وہ ووٹ دینے کا حقدار ہے تو ووٹ لینے کا بھی اس کو حق ہونا چاہیے. جی، یہ ایک نقطہ میں یہ بھی اٹھاؤں گا کہ خواجہ آصف جو آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں وہ بھی تو امیگریشن لیے بیٹھے ہیں. اسی طرح آپ کی پارٹی میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ دوہری شہریت بھی رکھتے ہیں اور ہر طرح کے فوائد اٹھا لیں. نہیں دیکھیے، دوہری شہریت تب ہوگی اگر کسی کے پاس کسی اور ملک کی شہریت یا پاسپورٹ ہو. تو اگر کسی کے پاس کوئی وہاں پہ رکنے کا کوئی ویزا ہے یا اسٹینڈرڈ اسٹے ہے تو وہ شہریت میں نہیں آتا. وہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا سدباب اس لیے بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ کو علم میں ہوگا کہ پاکستان میں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو قومی دھارے میں شامل ہیں اور ان کے جو لیڈران، ان کے جو سربراہ ہیں وہ دوہری شہریت کے ان کے پاس ہے، وہ پاکستان آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ ملک سے باہر رہتے ہوئے
ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی اگر آپ ولنریبل ہوں اور دوسرے ملک آپ پہ اثر انداز ہو سکیں. لیکن دیکھیں بری اگزامپل کی بنیاد پر آپ ایک دروازہ بند نہیں کر سکتے. کینیڈا کے سابق وزیر اعظم آج بھی برطانوی شہری ہیں. دیکھیے میں آرنلڈ شوارزنیگر جی آپ کی بات صحیح ہے. امریکہ میں ریاست کیلیفورنیا کے گورنر تھے, آپ آسٹرین سٹیزن تھے, انہوں نے دوبارہ سٹیزن شپ میں نے آپ سے رینیو بھی کرائی. پہلے عرض کیا ہے اگر آپ قانون کو اگر پورا پڑھیں نا اس میں آپ کو یہ ڈکلیئر کرنا ہے, آپ کو یہ بتانا, آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ آ ہی نہیں سکتے. نہیں, یو کین ناٹ پارٹیسپیٹ. میں آپ کو میری بات سن لیجیے. یہاں پہ بھی امریکہ میں بھی دو شہری قانون یہ ہے, اگر آپ نے کسی اور گورنمنٹ کا عہدہ لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بتانے کے بعد. آپ ڈکلیئر کیجئے کہ آپ یہ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد نیشنل سیکورٹی ایشو نہیں ہے تو دے ول لیٹ یو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح کی وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بدر ملک صاحب ہیں ٹورنٹو سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی بدر ملک صاحب, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن تو نہیں ہے جی, یہ جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ کینیڈا کے پریمیئر جو ہیں ان کے پاس امیگریشن برٹن کی بھی تھی, اسی طرح یہاں ہمارے وینکوور میں برٹش کولمبیا کے پریمیئر تھے, تو دے آر انڈین ایکچولی. انڈین ہے, ٹھیک ہے. تو انڈین پریمیئر تھے وہ, اور ایکچولی ہی از اے امیگرینٹ. دوسانج نام تھا ان کا, تو وہ وہاں پہ آئے ہیں. تو ایکچولی ڈیفینیٹلی دس از ناٹ دا رائٹ لا دے آر پٹنگ ان دا اسمبلی کہ یہ ہونا چاہیے. تو ایکچولی بیسیکلی روک رہے ہیں کہ بھئی یہ جو پوٹینشلی پیپل جو دے آر grooming in North America or the other countries, and they cannot go back and take part in politics. I'm totally against that, and ان کو اس پہ جو ہے definitely concern ہے جو لوگ abroad رہتے ہیں. تو کہ بھئی اب یہ دیکھیں جیسے لارڈ نذیر ہیں, جی جی, he is a big name. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا نقطہ ہم تک پہنچ گیا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک اور کالر ہیں سرفراز صاحب کینیڈا سے. جی سرفراز صاحب, یو آر آن ایئر. ہیلو. جی جی, ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ٹی وی پر سسٹم وہ لگا ہوا چینل, جی جی, کین آئی پارٹیسپیٹ؟ یس, یو آر آن ایئر سر. آپ اس وقت لائیو شو میں آن ایئر ہیں اور آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے گیسٹ روہیل ڈار صاحب. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی, فرمائیے. کروں میں؟ جی جی پلیز. سوال یہ ہے کہ اگر جو یہاں لوگ ہیں, جی جی, آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کیجئے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ٹی وی آواز کم کرنا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت بہت شکریہ. وہی جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور ہم نے اپنی جو یہ ساری جو خدشات ہیں اور جو ہمارے یہاں پہ جو ریزرویشنز ہیں وہ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اپنی پارٹی سے بھی کر رہے ہیں, اپنے بیک ہوم بھی کر رہے ہیں. لیکن میں بنیادی طور پر بات وہی کرنا چاہتا ہوں, اس کی میرے خیال میں جو لیجسلیشن ہے اس میں اس بات کو انہیں اس بات کو مروز خاطر رکھنا چاہیے کہ جو اوورسیز پاکستانیزم کی کنٹریبیوشن کو ہم بلاک نہ کر دیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں جی جی بالکل, لوگ جب اپنا ملک چھوڑتے ہیں برین ڈرین ہوتا ہے. جی ہاں بالکل, آپ جب ریورس فلو کو آپ خود ہی روک رہے ہیں. جی ایکچولی جو اصل جو مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا جو کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کس طرح سے اس کی آپ لیجسلیٹ کرنا ہے اس کو, یا اس کو جس طرح سے اس کو عمل میں لے کے آنا, میرے خیال میں یہ ایک قابل تصحیح بات ہے, ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سرفراز صاحب ہیں کینیڈا سے. جی سرفراز صاحب, ویلکم ٹو دا شو. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں سر, پاکستان کا مسئلہ جو ہے, روہیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلا تو یہ کریج ہونا چاہیے ہمارے لیڈران میں کہ وہ کبھی سچ بولنا شروع کر دیں. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی بھی پارٹی, آئی ایم ناٹ بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی, بس کوئی بھی کبھی سچ نہیں بولتا ہے. کبھی کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ ہاں ہماری یہ مسٹیکس ہیں, ہم کو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. اور ایک نیشن بنانے کے لیے ایٹ لیسٹ یو نیڈ 25 to 30 ایئرس, کیونکہ وہاں سسٹم آپ نے دیکھا ہے, ہم کو بھی یہاں کافی سال ہو گئے. تو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ باٹم سے اوپر جائیے. اسکولوں کے بچے آپ دیکھیں, تمام ادھر پالیٹکس جتنی بھی ہو رہی ہے, سب اور سب اتنے دیدہ دلیری سے آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. سب نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہوتا ہے اور کوئی نہیں مانتا, کسی پارٹی کا بھی نہیں مانتا کہ نہیں ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں اور ہم کو سدھارنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, اور آپ نے اپنی رائے ہم سے شیئر کی. جی بالکل, میں جناب کہ غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں, انسان ہیں, مانے ان کو اور ان کو دوبارہ نہ. بات یہ جہانگیر صاحب, انسان کسی بھی, میرا نہیں خیال کہ میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں,
جو غلطیاں جماعتیں کرتی ہیں کوئی فرشتے نہیں ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں سے, لیکن ہم سمجھنا ہی چاہتے ہیں کہ غلطی سہون ہوئی ہے یا آپ جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک ہے. عقیل صاحب ہیں شکاگو سے. جی عقیل صاحب, ویلکم ٹو دا شو. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں سیاست کی بات ہو, نیا سال شروع ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے ذرا بات کر لیں کہ پاکستان میں سال تو نیا شروع ہو گیا ہے, مسائل پرانے ہیں بلکہ ان میں ابتری آ رہی ہے, اور جو سیاسی جماعتوں کا رویہ ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے؟ دیکھیے جی, پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اور یہ پاکستان نہ صرف یہ کہ ہماری جو موجودہ جنریشن ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑے مشکل حالات پیدا ہماری جنریشن نے کر دی ہیں. اور پاکستان کے حالات جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیا سال جو ہے یہ امید کی نئی کرن لے کے آیا ہے. ہمیں بحیثیت قوم نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور اس سارے عمل کی جو تصحیح ہے وہ سیاسی عمل کے جاری رہنے سے ہے. جب آپ سیاسی عمل کو جاری رکھتے ہیں تو تطہیر ہوتی ہے سسٹم کی, اور جب تک آپ اس کو نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ سیاسی عمل کی تطہیر کا پاکستانی قوم کتنی بڑی قیمت ادا کرے گی؟ سوال یہ ہے. دیکھیے جی, دیکھیں ہمیں شروع سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جی سسٹم چلے گا تو یہ ریفائن ہوگا. جہانگیر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیے جب کوئی فوجی عامر آتا ہے تو ہم 8-10 سال سے آگے بولتے بھی نہیں ہیں, اس کو 10-15 سال ملتے ہیں, اپنی مرضی کے سسٹم وہ اس میں نافذ کرتا ہے, ملک میں پورے اداروں کو وہ پامال کرتا ہے, اور ہم اس کی جو میریکل چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ چیزوں کو صحیح بھی کر لیجئے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا, اور سب سے بڑے ناقد ہماری جماعت اس وقت کی حکومت سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس حکومت میں بہت ساری قباحتیں ہیں, بہت کمیاں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو کرپشن کا ہے اور اداروں کو مس ہینڈلنگ, مس مینجمنٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس ملک نے 8-9 سال 10 سال ایک عامر کے جو ہم نے گزارے ہیں اس کے نیچے, اور پورے سسٹم نظام کو تہس نہس کیا ہوا. 4 سال بھی بڑا عرصہ ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. خالد اعوان صاحب ہیں ڈیلیویئر سے, ان کی کال سن لیتے ہیں. جی خالد اعوان صاحب, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم. جہانگیر خٹک صاحب, جو آپ نے ٹاپک آج لیا ہے, جی میں اس کو کریکٹ کروں گا کہ یہ مسلم لیگ نون نے نہیں بلکہ کاف کے رضا حیات نے پیش کیا ہے. تو میں اس کو پورے طریقے سے اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے کنڈیم کرتا ہوں. یہ رکاوٹ تو ان لوگوں کے لیے بڑھنی چاہیے تھی جو پاکستان سے زر مبادلہ بیرون ملک لاتے ہیں, بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں جو باہر سے زر مبادلہ ادھر دے رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ ناطہ بند نہ کیا تو جو جنریشن کا رشتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا وہ ختم ہو جائے گا. ابھی تو جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ پیسے بھیجتے ہیں, لیکن جو ینگ جنریشن ہے اس کے رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں, جن کی یہ سوچ ہے, چاہے وہ کسی جماعت کی بھی ہے, کیونکہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, میں اگر میری جماعت بھی یہ کام کرے تو میں اس کی مخالفت کروں گا. کیوں کہ بیرون ملک میں سرمایہ لانے کی ضرورت ہے, ان انٹیلیجنس لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور جہاں تک آپ نے تصحیح کا ذکر کیا, جو ہماری اپنی جو معلومات ہے اس کے مطابق یہ پی ایم ایل این کے ایم این اے ہی نے کیا تھا. لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ سے پھر آگے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک, پلیز اسٹے ود اس.